سوشل میڈیا پر نت نئے مسائل سننے کو دیکھنے کو آتے ہیں، جس میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے کہ جی اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ مثلا کٹے کے بارے میں یا بھینس کے بارے میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ بلکہ ایک صاحب کے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز، کیونکہ کچھ حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو حدیث کے دعوے دار کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ہیں، علمبردار ہیں حدیث کے، حدیث صرف ہمارے پاس ہے، ہم ہی اس کے والی اور وارث ہیں اور سارا ہے۔ تو اس طرح کے جو دعوے ہیں، جو بس کوئی دعویٰ کرتا ہے بس لوگ اس کے دعوے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا کوئی عقلی، کوئی نقلی، کوئی کامن سینس کے حوالے سے کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ آگے بھی جو پوچھنے والا ہے وہ بھی تو عامی ذہن کا بندہ ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال جب تک ہم اس اپنی جو انا کے خول اور یہ اپنی خود پسندی اور جو ہم نے اپنا فرقہ بنا لیا ہے اس کی پسند اور ناپسند سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم صحیح بات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کٹے کا قربانی آخر کیوں جائز نہیں ہے، کیوں اس میں وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اس طرح کی جو آیت ہے اس میں تو 8 جانوروں کا ذکر ہے، اس میں تو بھینس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو بھائی وہ ایک تو قربانی کے حوالے سے اس کا ذکر نہیں ہے، وہ عرب میں جو جانور استعمال ہوتے تھے، کھائے جاتے تھے، وہ ان کا ذکر ہے۔ تو اس میں گویا کہ نر اور مادہ چار جانور تو چار ہی ہیں، بکرا، بھیڑ، اونٹ اور گائے۔ تو اس میں نر اور مادہ دونوں کا ذکر ہے۔ تو اب گائے، بھینس تو خیر شاید یہ اسی بر صغیر کا ہی جانور ہے، اور اس عرب میں تو آج بھی بھینس شاید اب تو انہوں نے امپورٹ کر لی ہوں یا نہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک بھی بھینس کا جانور اس علاقے میں عرب میں نہیں پایا جاتا تھا، یہ اس ہوتے۔ لیکن اس کا پورا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو پورا سسٹم ہے، اس کی ایک بنیادی گائے اور اس کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں پالتو جانور ہیں، اور پالتو جانور کو قربانی کرنے کی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہرن ہے، اب ہرن کھانے کو تو حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ ایک جنگلی جانور ہے۔ اسی طرح جو بھی اور جنگلی جانور ہیں، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں کی جاتی۔ جو پالتو جانور ہیں جن کو گھر میں رکھا جاتا ہے، پالا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک پیار محبت اور اس کی جانور کی قربانی کا ایک تصور ہے۔ تو ایک تو جانور قربان کرنا ہے، پھر وہ جانور جسے آپ کو محبت ہو تو اور آپ نہ چاہتے ہو اس کو قربان کرنا، تو خود سے اپنی رضامندی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں، تو وہ ایک اجر و ثواب کا ایک باعث بنتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے۔ اب یہ بھی گائے بھی اور بھینس بھی، ان کا فارمولا تو ایک ہی ہے، سیم ہی ہے، کلر کا ہی فرق ہے، اس کی سائز، اس کی شکل و شباہت، اس کا سارا سسٹم کلر۔ اب کلر میں بھی دیکھ لیں، اگر گائے کی اسپیسی میں دیکھتے ہیں تو اس میں کئی رنگ کی، سفید رنگ کی بھی گائے ہیں اور طرح کی بھی گائے ہیں، کالی بھی ہوتی ہیں، لال بھی ہوتی ہیں، ڈبی بھی ہوتی ہیں، براؤن بھی ہوتی ہیں، شاہی وال کی بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح بھینس میں بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسے پانی میں بدانی والی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا حدیث میں کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، یا تو چلو یہ بتاؤ کہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے آیا کہ اس کی قربانی نہیں کر سکتے آپ، تو پھر کوئی کرتا ہے تو آپ بتائیں۔ تو جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو اس کی اسپیسی میں آ جاتے ہیں جتنے بھی جانور اور پالتو جانور ہے، اور پورا اس کا سسٹم جو ہے وہ گائے کی طرح کا ہی ہے۔ اب کچھ حضرات جو کہتے ہیں جی کہ گائے کی دودھ میں بھی اور بھینس کے دودھ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ فرق تو اب آج کل آسٹریلین گائے آ رہی ہیں، دوسری جتنی بھی اب ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ گائیں آ رہی ہیں، تو اس میں بڑے بڑے سائز کی آ رہی ہیں، بڑے کلر کی آ رہے ہیں، اس کو سارا اتنا بڑا جو سسٹم بن گیا ہے تو پھر ان کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔
وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، کس کلر کی ہونی چاہیے. تو وہی جو بنی اسرائیل کے بچڑے والا واقعہ ہے کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کی شکل کس طرح کی ہو، یہ ہو وہ ہو. اتنا زیادہ اسلام نے ایک جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس میں اس کو بس اپنے جو فرقہ ہے اس فرقے کے جو مولوی نے بات کر دی ہے اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اسی مثال کو جو بنی اسرائیل کے بچڑے والی مثال آپ لے لیں تو وہ اس کا کتنا پھر اس کا مشکل ہوتا گیا. اس کا بھی ایک آپ کو بچا کرنے کا حکم دیا گیا تو کر لو، بس بات ختم. اب آپ اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہو، قربانی کرنے کے لیے جانور ہے، یہ جو پالتو جانور ہے گھروں میں ہیں ان کا دودھ بھی آپ پیتے ہو، جن کا گوشت عام سارا سال کھاتے رہتے ہو، قربانی بھی کر لو. اب اس سوال و جواب میں پڑھنے سے کیا ہوگا کہ بھی یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس طرح. یا تو اس میں کوئی ایسی خاص تعین آئی ہو حدیث میں کہ اس میں منع کیا گیا ہو تو پھر چلو ٹھیک ہے، منع بھی نہیں کیا گیا تو اسی اسپیسی میں آتے ہیں تو کر لینا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے اور حلال کرنا ہے اور پالتو کرنا ہے، اتنی سی بات ہے. اس میں زیادہ نیم نکالنے کی ضرورت نہیں.